نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں سعودی فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات۔ یقیناً یہ ایک اہم سوال جو کہ پچھلے سوال کے ساتھ ہی مطابقت رکھتا ہے۔ ایک عورت ہے، کیونکہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ وہ جو حق ہے اسلام کے اندر کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کا، مرد کا، عورت کا کے اوپر یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے اس کی زندگی کے اندر آنے والے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے علم حاصل کرنا، جو کہ چاہے وہ اس کی فطرت سے ہوں چاہے وہ اس کے فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ان مسائل کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ یقیناً یہ بھی مسائل ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسائل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بھی ان کے سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہیں، متلاشی ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو اس سوال کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں، تیسرے مہینے میں میرا جنین ساقط ہو گیا تھا، یعنی حمل گر گیا تھا، لیکن میں نے پاک ہونے تک نمازیں نہیں پڑھی۔ اب مجھ سے کہا گیا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں کیا کروں؟ جب کہ متعین طور پر مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کتنے دن نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کتنے دن نماز نہیں پڑھی، ان کا کوئی مجھے متعین علم نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے آپ میری رہنمائی کریں۔ اہل علم کے ہاں شیخ رحمہ اللہ اس یعنی اہم سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس سوال کا جواب آنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ علم سیکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک علم ہے، مسائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی ہم سنیں غور سے کہ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین اس سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ اہل علم کے ہاں معروف بات یہ ہے کہ جب تیسرے ماہ عورت کا جنین ساقط ہو جائے، یعنی حمل گر جائے، تو اسے طاہر ہونے تک نماز نہیں پڑھنی ہوگی، کیونکہ جب اس حالت میں اسقاط ہو کہ جنین کے اعضاء بننا شروع ہو گئے، یعنی حمل جو ٹھہرا تھا بچے کے اعضاء بننا شروع ہو چکے ہوں، تو اسقاط کے خارج ہونے والا خون، یعنی اب وہ حمل گر گیا، اب جو خارج ہونے والا خون ہے وہ نفاس کا خون ہی کہلائے گا۔ نفاس کے خون میں ہی وہ خون شامل ہوگا، اور جب تک یہ بات باقی ہے رہی کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب 81 ایام کا ہو جائے، یعنی جنین حمل 81 ایام کا جب ہو جائے، تو اس میں اعضاء کا پیدا ہونا ممکن ہے، یعنی اس میں اعضاء پیدا ہو جاتے ہیں، اور 81 دن کی یہ مدت 3 ماہ سے کم ہے۔ لہذا اگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا تیسرے ماہ، یعنی بچہ تیسرے ماہ گر گیا، تیسرے ماہ کے بعد ہی ہوا ہے، تو یہ نفاس کے خون کا حصہ ہوگا، یعنی یہ جو اس کے بعد بچہ گرنے کے بعد جو خون ہوگا وہ نفاس کا خون ہی کہلائے گا۔ اگر اس کا 80 دنوں سے پہلے ہے تو پھر یہ فاسد خون ہوگا، اور اس کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سوال کرنے والی جو خاتون ہیں اس کے حوالے سے شیخ نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والی جو خاتون ہیں ان کو چاہیے کہ اچھی طرح یاد کرے اگر حمل کا اسقاط 80 دنوں سے پہلے ہو گیا، حمل کا گرنا 80 دنوں سے پہلے ہوا ہے، تو اسے نمازوں کی قضا دینی ہوگی، اسے نمازوں کی قضا
دینی ہوگی، اور اگر متعین طور پر یاد کر کے کوشش کرے جس کی مدت کے بارے میں زیادہ اس کو زیادہ یاد ہو کہ اتنے دنوں کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، تو اس میں اس نے نماز نہیں پڑھی، تو جو زیادہ جو اس کا گمان زیادہ ہو کہ اتنے دن ہیں، تو انہی دنوں کی نماز کے مطابق نمازوں کی قضا اس کو دینا ہوگی۔ یعنی اس سوال کے جو جواب ہے اس میں ہمیں یہ بات ثابت ہو کر ملی کہ 81 دن 3 ماہ سے تقریباً کچھ کم ہوتے ہیں۔ اگر 81 دنوں سے پہلے کسی عورت کا حمل گر جائے تو نفاس والے حکم میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر 81 دنوں کے بعد بچے کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 81 دنوں سے پہلے اگر وہ حمل گر جاتا ہے تو یہ نفاس کے حکم میں نہیں ہوگی، یہ نفاس سے الگ حکم لگے گا جو کہ ایک فاسد حکم ہے۔ اس میں نہ نماز چھوڑی جائے گی، نہ روزہ چھوڑ جائے گا، نہ کوئی عمل اس میں ترک کیا جائے گا۔ باقی اگر 81 دنوں کے بعد 3 مہینے کے بعد 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد اگر وہ حمل گر جاتا ہے تو پھر اس کا جو نکلنے والا خون ہے وہ خون جو ہے نفاس کے خون میں شامل ہوگا، اور نفاس کا خون جو ہے اس سے جو عمل منع ہوتے ہیں، مطلب روزہ ہے، نماز ہے، یا کوئی اور نفلی عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو اس طرح کے جو احکامات ہیں جو اس کے لیے منع ہیں، اپنے عورت سے اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی اسلام نے اس میں منع کیا ہے، تو یہ سارے اعمال اس میں نہیں ہوں گے جب نفاس کے حکم میں داخل ہوگی۔ اس وقت 3 مہینے کے بعد حمل گر جائے، 3 مہینے سے پہلے گر جائے تو نفاس کے حکم سے خارج ہے، وہ نفاس کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، اس میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری ترک نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔